رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاة و سلاما علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کی جو شان ہے اور جو فضیلت ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اسی مہینے کو یہ شرافت حاصل ہے کہ اسی مہینے کی بدولت اور اس مہینے میں جو اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت اور رحمت عطا فرمائی ہے، ان کی بدولت اس امت کو جو عروج اور جو فضیلت اور جو بلند مرتبہ ملا ہے وہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں مل سکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آپ کا وجود چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو یا آپ کا لڑکپن ہو یا جوانی ہو یا آپ کی آخری عمر ہو، سب کی سب اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رحمت کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ ابھی دنیا میں بھی تشریف فرما نہیں ہوئے تھے اور صرف بشارت دی جاتی تھی۔ ہر زمانے میں ایک بشارت اور خوشخبری دی جاتی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور جب آپ کا زمانہ قریب ہوا تو پھر یوں بشارت دی جانے لگی کہ وہ نبی آخر الزمان ان قریب تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی وجہ سے رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا صدور لوگوں پہ ہوتا رہا۔ تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کا صرف نام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو چونکہ نبی ازلی طور پہ نبی ہوتا ہے، نبی نبوت کے منصب اور رسالت کے منصب پہ جو فائز ہوتا ہے، تو یہ نبوت اور رسالت کا منصب کوئی کسبی منصب نہیں ہے کہ جس کو محنت کر کے حاصل کیا جائے، بلکہ نبوت کا منصب خالصتاً وہبی منصب ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی کی محنت کار فرما نہیں ہے، کسی کی قوم، قبیلہ
یا آباء و اجداد کی کوئی فضیلت اس میں کار فرما نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، اور جب اس کائنات کی تخلیق سے بھی احادیث کے مطابق 50,000 سال پہلے جب تقدیر لکھی گئی، تو اس تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو منتخب فرمایا تھا۔ تو نبی جب بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ ازلی طور پہ شروع سے ہی نبی ہوتا ہے۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جو کہ عمومی طور پہ 40 سال کی عمر ہے۔ لیکن ان 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بھی نبی کے اندر وہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں، وہ تمام اچھی خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ جو اعلان نبوت کے بعد کسی ایک شخص میں، نبی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس نے اعلان نبوت سے پہلے یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے علم میں وہ نبی ہوتا ہے، تقدیر میں اس کا نبوت اور رسالت کا منصب حاصل کرنا لکھا ہوتا ہے، لیکن نبی کی عادتیں، رسول کی عادتیں وہ بچپن ہی سے نبیوں والی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص بڑا ہو کر بڑا نیک بنتا ہے، بڑا نیک ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ اور ولایت کے منصب پہ قائم فائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اگر بچپن کی زندگی کو دیکھا جائے، اس کی جوانی کو دیکھا جائے، تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ کوئی یہ شخص یہ کہے کہ یہ آگے چل کے بہت بڑا آدمی بنے گا۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے اس کے اندر نبیوں والی عادات ہوتی ہیں، پیدائش کے وقت بھی ایسی عادات کا ظہور ہوتا ہے کہ جو کسی نبی ہی کے شایان نشان ہوتی ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والا، سیرت طیبہ کا ایک قاری، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو اعلان نبوت کے بعد دنیا نے دیکھے، وہی اخلاق اعلان نبوت سے پہلے بھی 40 سال کی عمر تک آپ کے اندر اسی طرح موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی، اپنے قریش ہی آپ کے خلاف تھے، آپ کے اپنے اہل و عیال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان اور دیگر لوگ آپ کے مخالف تھے، آپ کو نبی یا رسول ماننے کے لیے تو تیار نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں بھی آپ کو صادق اور امین ضرور کہا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات تھیں کہ دشمن ہونے کے باوجود بھی دشمن بھی یہ اقرار کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، کبھی آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ امین ہیں۔ اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے۔ جیسا کہ سیرت طیبہ اگر دیکھی جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، بہت ساری ایسی تاریخی حقائق، تاریخی حقیقت ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان تمام کاموں کو پسند کیا، ان میں حصہ لیا کہ جو اعلان نبوت کے بعد آپ نے اپنی امت کے لیے نمونے کے طور پہ چھوڑے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 14 سال تھی، 14 سال کی عمر میں قریش اور مکہ کے ایک دوسرے قبیلے اور خاندان بنی قیس کے درمیان لڑائی چھڑی، آپس میں کسی بات پہ ان کے لڑائی تھی۔ 5 یا 6 دن مسلسل یہ لڑائی جاری رہی، اور اس لڑائی میں قریش کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب جو تھے وہ سرکردہ سپہ سالار تھے، اور آپ کی کمان میں تمام بنو ہاشم اور جتنے بھی قریش کے دیگر خاندان تھے وہ سب بنو قیس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔ اب حضور کی عمر 14 سال تھی، اور اس زمانے میں 14 سال کا ایک نوجوان وہ لڑائی میں بھرپور حصہ لیا کرتا تھا۔
باقاعدہ اس کو جنگ کی تربیت دی جاتی تھی اور وہ جنگ میں جا کے حصہ لیتا۔ اب چونکہ یہ جنگ جو تھی یہ کسی مذہب کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے یا کسی اور اخلاقی اقدار کو قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تعصب کی جنگ تھی جو دو قوموں کے درمیان تعصب کی بنیاد پہ لڑی جا رہی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال تھی۔ اب قریش کا ساتھ دینے کے لیے تمام آپ کے ہم عمر جتنے بھی نوجوان تھے وہ بھی جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں جایا کرتے تھے۔ 6 دن یا 5 دن تک وہ جنگ جاری رہی، لیکن تمام مؤرخین نے یہ لکھا ہے سیرت کے حوالے سے کہ آپ جاتے تو تھے لیکن آپ نے بالفعل اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، بالفعل آپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو بعد کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد جب تاریخ چھڑا کرتی تھی اور لوگ تاریخی حوالے دیا کرتے تھے، تو ایک دن آپ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ جب آپ نوجوان تھے تو آپ کی عمر میں، اس عمر میں ایک جنگ جو ہے وہ چھڑی تھی بنو قیس اور قریش کے درمیان، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی اس میں جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں جایا ضرور کرتا تھا، لیکن میں نے بالفعل اس میں حصہ نہیں لیا تھا، یعنی میں نے خود سے تلوار اس میں نہیں اٹھائی تھی، صرف لوگوں کی حمایت میں جایا ضرور کرتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہوا، تو آپ لڑتے کیوں نہیں تھے، جنگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس وقت مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اخلاقی طور پہ میں اس جنگ کو جائز نہیں سمجھتا تھا، میں یہ نہیں جائز سمجھتا تھا کہ تعصب کی وجہ سے اور کسی قوم کے ساتھ تعصب کی بنیاد پہ میں تلوار اٹھاؤں اور میری تلوار سے کسی کو نقصان پہنچے۔ اس لیے بظاہر بنو قیس ہمارے خاندان کے دشمن تھے، وہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تلوار اٹھا کے ان کے کسی بندے کو تکلیف پہنچاؤں۔ یہ وہ اخلاق نبوت تھے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی، اور پھر اس میں مورخین نے بڑی مستند روایات کے ساتھ لکھا ہے کہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ میں جاتے تو جب آپ بالفعل چلے جاتے جنگ کے اندر، اگرچہ آپ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ جاتے اور میدان میں ظاہر ہو جاتے، میدان میں آپ پہنچتے، تو اچانک قریش کا پلڑا بھاری ہو جایا کرتا تھا، اور پھر جب آپ دل برداشتہ ہو کر نکلنے کی کوشش کرتے، حالانکہ جنگ شروع تھی، لیکن جب آپ نکلا کرتے تھے تو بنو قیس کے لوگ جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ جب 2-3 دن تک لوگوں نے، قریش نے یہ دیکھا کہ جب محمد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم غالب ہوتے ہیں، اور جب یہ ہم سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم مغلوب ہونے لگتے ہیں، تو اگلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کی حمایت کے لیے جب آگے آئے تو قریش غالب ہونے لگے، لیکن جو ہی درمیان سے آپ نکلنے لگے سب نے بیک زبان ہو کے آواز دی، یا محمد لا تغب عنا، اے محمد ہم سے دور نہیں جانا، آپ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر بنو قیس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے 6 دن یا 5ویں دن عتبہ نے کوششیں کی اور دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راضی تھے، بہت خوش تھے کہ چلو شکر ہے کہ یہ جنگ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی ہے۔ تو اخلاق نبوت جو ہوتے ہیں وہ کسی نبی میں اعلان نبوت سے پہلے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا بڑا مشہور ایک معاہدہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں نے، مکہ کے لوگوں نے آپس میں کیا تھا، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول یہ معاہدہ اس وقت آیا کہ جب زبید قبیلے کا ایک شخص تھا، تاجر تھا، مسافر تھا، دور قبیلے کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ مکہ آیا اور اس نے آ کر بہت سارا اپنا ساز و سامان جو لے کے آیا تھا تجارت کا، وہ آ کے مکہ میں بیچنے کے لیے اس نے پیش کیا۔ تو مکہ کا ایک بڑا سرکردہ سردار تھا، بڑا زوراور اور زبردست قسم کا، جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ یہ عاص بن وائل بڑا ایک زبردست اور جابر قسم کا اور بڑا امیر ترین سردار تھا۔ عاص بن وائل آیا، اس کو اس مسافر، اس تاجر کا سامان پسند آیا، تو عاص بن وائل نے وہ سارا سامان اس سے یکمشت جو ہے وہ خرید لیا۔ اب مال تو اس نے خرید کے اپنے گھر پہنچا دیا، لیکن پیسے دینے سے وہ انکاری ہوا
کہ بھئی مجھ سے تم پیسے لوگے، میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں اور میرے تو مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس نے ظلماً اس زبید قبیلے کے جو مسافر تھا، جو تاجر تھا، اس کے پیسے روک لیے اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے بڑی منت سماجت کی عاص بن وائل کی کہ دیکھو میں ایک مسافر ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میرے یہی گزر بسر ہے، اور تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو تو تمہارے ساتھ یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم میرے پیسے روک لو، حالانکہ تم امیر ترین شخص ہو۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا کہ میں نے پیسے نہیں دینے۔ اب جب وہ زبیدی قبیلے والا شخص جب مایوس اور ناممکن مایوس ہو گیا کہ اب پیسے تو مجھے ملنے نہیں ہیں، تو وہ ایک دن اس نے رات گزاری اور فجر طلوع ہوتے ہی وہ مکہ کا مشہور پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس پہ کھڑا ہو گیا۔ اور جب بھی مکہ کے لوگوں کو کوئی ضروری اعلان ہوا کرتا تھا تو وہ جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے ہوا کرتا تھا، تو لوگ اس کو توجہ دیتے تھے، لوگ اس کو سیریس لیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ جبل ابی قبیس پہ چڑھا اور چڑھ کے اس نے 3 مرتبہ آواز لگائی کہ اے قریش کے قبیلے، اے قبیلہ قریش، اے قبیلہ قریش، کیا تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ہی علاقے میں ایک شخص ایک غریب مسافر تاجر پہ ظلم کرے گا؟ اس نے جب 3 مرتبہ یہ آواز لگائی تو چونکہ یہ آواز ان لوگوں میں جانی پہچانی آواز تھی، وہ لوگ سب باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا بات ہے۔ لوگ جب اکٹھے ہوئے اس نے لوگوں کے سامنے اپنی شکایت پیش کی کہ عاص بن وائل جیسا شخص اس نے میرے پیسے روکے رکھے ہیں اور مجھے پیسے نہیں دے رہا، تیسرا دن ہے۔ خیر اس کی اس پکار پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے، یہ آئے اور ان کے ساتھ قریش کے اور جو قبیلوں کے سرکردہ افراد تھے یہ آئے، اور انہوں نے آ کر ایک جگہ پہ بیٹھ کے اسی دن ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ ہم جو اہل مکہ ہیں ہم تمام زمانے میں بڑے معزز لوگ ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی وجہ سے، ہمارا خاندان پورے عرب میں مشہور عرب کا خاندان ہے، تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک شخص کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے پیسے نہ دے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم اس مسافر کا جو مال ہے یا مال اس کو لوٹائیں گے یا عاص بن وائل سے پیسے لے کر اس کو دیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے بھی ہمارا یہ معاہدہ ہوگا کہ ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں ہماری نسلوں میں بھی یہ معاہدہ چلے گا کہ جب بھی مکہ میں کوئی شخص ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو ہماری نسلیں بھی اٹھ کے اس سے بدلہ لیں گی اور مظلوم کا ساتھ دیں گی، چاہے وہ مالدار آدمی ہو یا غریب آدمی ہو یا ظالم جو ہے وہ کتنا بھی بڑا سردار کیوں نہ ہو، ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور مظلوم کو حق لے کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہوا، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اب حلف الفضول جب ہوا، یہ فضول والا معاہدہ ہوا، تو یہ جتنے سردار تھے یہ سب اکٹھے ہو کے گئے، حالانکہ عاص بن وائل کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں، یہ سب اس کے پاس گئے اور اس کو اپنا معاہدہ جو ہے وہ سمجھایا کہ ہم نے تو یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو تم اس شخص کا یا مال واپس کر دو یا اس کے روپے اور پیسے اس کو ادا کر دو، اگر نہیں کرو گے تو ہم سب جتنے ہیں اپنی قوموں سمیت اٹھ کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ عاص بن وائل نے جب یہ دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا کہ تو سارے مکہ کے لوگ ہیں میرے خلاف، سارے سردار ہیں۔ اس نے چپکے سے گھر گیا اور اس نے وہ پیسے اٹھا کر اس شخص کے حوالے کر دیے۔ اب وہ پیسے لے کے چلا گیا، لیکن اس معاہدے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بڑا ایک کردار ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں پیش تھے، اور جب مکہ کے یہ سردار، قریش کے یہ سردار آپس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مزید ترغیب دے رہے تھے، حالانکہ آپ عمر میں بھی چھوٹے تھے، اب ان کو مزید ترغیب اس وعدے کی اور اس معاہدے کی دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایک دن صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے تاریخ کی یہ بات چھیڑی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا جب آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی اور آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو مکہ کے لوگوں نے، آپ کے چچاؤں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ کو وہ یاد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے وہ وعدہ بھی یاد ہے، اور اس وعدے اور اس معاہدے کی جتنی شقیں تھیں وہ سب کے سب مجھے یاد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لو دعیت بہ لأجبت، اگر آج بھی مجھے حلف الفضول کے نام پہ پکارا گیا اور مجھے بلایا گیا تو آج بھی میں تلوار اٹھا کے ظالم کے پیچھے جاؤں گا۔
تو یہ آپ کے اخلاق نبوت تھے جو کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فطری طور پہ یہ موجود تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ اس کے اندر نبیوں والی صفات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شروع میں وہ ہماری طرح ایک عام انسان، بچوں کی طرح، لڑکوں کی طرح، نوجوانوں کی طرح ہو اور بعد میں جا کر پھر وہ نیک بن جائے۔ نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اس کے اندر نبیوں اور رسولوں والی صفات موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو چونکہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، وحی نازل ہوئی تھی، تو آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، اللہ کی باتوں کا رعب، جلال، دبدبہ آپ پہ طاری تھا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، فوراً میرے اوپر کمبل ڈالو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈالا، آپ کو گرم کھانا پیش کیا۔ جب آپ کی طبیعت سازگار ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ جو غار حرا میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا آپ کا اور آپ نے دیکھا تھا، وہ آپ نے حضرت خدیجہ ام المؤمنین کے سامنے بیان کیا۔ تو آپ کی وفا شعار، نیک خصلت بیوی حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کو یہی کہا تھا، اے محمد آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو کبھی بھی آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ بظاہر آپ کے دل میں جو خطرات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ آپ کا رب آپ کو ضائع کیوں نہیں کرے گا۔ دلیل کے طور پہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد اس لیے کہ آپ غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مظلوم کے ساتھ، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم سے اس کا حق لے کے دیتے ہیں، آپ انصاف پسند کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں اور مساکین کا اور کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو جس بندے میں یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ اخلاق نبوت تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے کہ آپ کے اندر یہ تمام اچھی صفات، نیک خصلتیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جس بندے کے اندر یہ نیک خصلتیں ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفا شعار، سلیقہ شعار بیوی ام المؤمنین تھی حضرت خدیجہ، کہ جب تک آپ زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی کہ آپ کو درد پہنچے گا، آپ کو تکلیف، آپ کا دل دکھے گا، تو آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور پھر جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئی اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے سیرت اور احادیث کی کتابوں میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال آپ کی وفات پہ اتنا صدمہ تھا کہ آپ ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت زیادہ غمزدہ ہیں، تو حضور فرمایا کرتے تھے ہاں کیوں نہ ہوں، کہ میرا وہ سہارا جب میں گھر میں جاتا اور باہر تمہاری قوم کے لوگ مجھے تکلیفیں دیتے، مجھے مشکلات میں ڈالتے، میرے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالتے، میرے صحابہ پہ، میرے ماننے والوں پہ وہ ظلم زیادتی کرتے، میرا دل جو ہے وہ کانپ جاتا، میرا دل تنگ ہو جاتا۔ لیکن جب میں گھر جاتا تو حضرت خدیجہ ہی وہ خاتون تھی جو مجھے تسلی دیا کرتی تھی، میرا سہارا بنا کرتی تھی، اور ایسی باتیں کیا کرتی تھی میرے ساتھ کہ میرا دل جو ہے وہ بن جاتا تھا اور وہ سارے غم میرے دل سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے اندر، بلکہ تمام انبیاء کرام کے اندر وہ تمام خصلتیں، وہ تمام عادتیں جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، وہ تمام کی تمام خصلتیں ایک نبی میں اعلان نبوت سے پہلے بھی موجود ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ چونکہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم ان کی صفات، ان کی ذات بابرکات پہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے جو ہے وہ
جتنے بھی اچھی خصلتیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہیں، پڑھنی ہیں اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان صاحب منصب ہو تو وہ انصاف کرے۔ اگر کسی کو کوئی منصب نہیں بھی ملا تو کم از کم اپنے گھر میں تو وہ بڑا ہے، اپنے گھر کے افراد میں تو وہ انصاف کر سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم جا کے اس کو جج بنائیں گے تبھی وہ انصاف کرے گا، نہیں، اگر وہ محلے کا بڑا ہے تو اس میں بھی وہ انصاف کرے گا، اگر وہ اپنے خاندان کا بڑا ہے تو خاندان میں انصاف کرے گا، اگر وہ اپنے گھر میں کم از کم اپنے اہل و عیال پہ سربراہ ہے اور بڑا ہے تو اپنے اہل و عیال میں وہ انصاف سے کام لے گا۔ تو وہ تمام عادتیں، وہ تمام اخلاق، وہ تمام اچھی نیک خصلتیں جو کہ نبی میں ہوتی ہیں وہ امت کے لیے درس ہوتا ہے، امت کے لیے سبق ہوتا ہے، امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے کہ امت بھی ان اخلاق سے جن کو اخلاق نبوت کہا جاتا ہے، امت بھی اخلاق نبوت سے اپنے آپ کو متصف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا